کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام کا نور کبھی بجھتا نہیں، تو کیا آج بھی کوئی ہے جو جناب مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا وارث ہے؟ کیا کوئی ہے جو خاموشی سے جناب مولا علی علیہ السلام کے راز اٹھائے ہوئے ہے؟ شاید وہ گمنام ہے، شاید وہ آپ کے سامنے سے گزرا لیکن آپ پہچان نہ سکے۔ پیارے ناظرین، آج کی یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں، یہ ایک روحانی تلاش ہے، ایک باطنی دروازہ ہے جو صرف انہی پر کھلتا ہے جن کے دلوں میں مولا علی علیہ السلام کی سچی محبت سلگتی ہے۔ ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ولایت علی علیہ السلام کا اصل مفہوم کیا ہے، جناب علی علیہ السلام کے روحانی وارثین کون تھے، ولایت کس کو عطا ہوتی ہے، اور کیا آج بھی کوئی ایسا ہے جو مولا علی علیہ السلام کا زندہ وارث ہو۔ آخر تک دیکھیے گا کیونکہ ممکن ہے یہ ویڈیو آپ کو اس مقام تک لے جائے جہاں صرف دیوانے پہنچتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام صرف ماضی کا قصہ نہیں بلکہ آج بھی دلوں میں زندہ ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اپنی رائے کمنٹ کریں، اور اگر آپ عشق علی علیہ السلام کے قافلے میں شریک ہیں تو داستان اردو کو سبسکرائب کریں۔ یہ چینل صرف چینل نہیں، یہ عاشقوں کی محفل ہے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اس روحانی داستان کی پہلی منزل کی طرف جہاں ولایت کا نور اترتا ہے اور اصل وارث کی پہلی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاموشی میں ایک راز ہوتا ہے اور جب وہ راز بول پڑے تو دنیا اسے صرف علم کہتی ہے، لیکن قلندر اسے ولایت کہتے ہیں۔ حضرت جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام صرف ایک صحابی، خلیفہ یا شیر خدا نہیں، وہ انا مدینۃ العلم کا دروازہ کھولنے والا باب ہیں۔ ولایت وہ دولت ہے جو زمین کے سوداگر نہیں، آسمان کے عاشق بانٹتے ہیں۔ یہ نہ علم سے ملتی ہے نہ عبادت سے، یہ عطا ہے، صرف اور صرف عطا۔ ولایت محض ظاہری خلافت نہیں، یہ باطنی حکومت ہے، وہ روشنی جو نبوت کے سینے سے نکل کر مولا علی علیہ السلام کے دل میں اتری۔ جیسے قرآن کریم ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، ویسے ہی جناب علی علیہ السلام کی ولایت بھی دو رخ رکھتی ہے، ایک نظر آتی ہے، دوسری پہچانی جاتی ہے۔ ظاہر میں وہ مسجد کے ستونوں سے لپٹے ہوئے نظر آتے ہیں اور باطن میں وہ اولیاء کرام کے دلوں میں جاگزیں ہیں۔ یہ نور موروثی نہیں ہوتا، نہ نسل سے نہ نصاب سے، یہ فیض سے چلتا ہے اور دل سے دل تک اترتا ہے۔ ولایت علی علیہ السلام نہ صرف ان کے خون کے وارثوں میں گئی بلکہ ان دیوانوں میں گئی جنہوں نے اپنی ذات کو مولا علی علیہ السلام کی محبت میں فنا کر دیا۔ کیا ولایت آج بھی زندہ ہے؟ جی ہاں، زندہ ہے۔ وہ قندیل جو غار حرا میں جلائی گئی تھی آج بھی کسی درویش کی آنکھ میں جلتی ہے۔ وہی ولایت ہے جو سخی سید مردان علی شاہ قلندر مست رحمت اللہ علیہ کے ذوق میں، کبھی بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے سجدوں میں، کبھی شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی نظر میں اور کبھی لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے وجد میں بولتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا فیض کسے ملتا ہے؟ وہ جو خود کو کچھ نہ سمجھے، جو دنیا کے جاہو جلال کو جھوٹ جانے، جو فقر میں سلطنت پائے، وہی اس نور کا مستحق ہوتا ہے۔ ولی کی پہچان اس کے کپڑوں میں نہیں بلکہ اس کی خاموشی، اس کے صبر، اس کی بے نیازی میں ہوتی ہے۔ تو دوستو، ولایت کی ابتدا عشق علی علیہ السلام سے ہوتی ہے اور انتہا فنا فی علی علیہ السلام میں۔ یہ تو صرف آغاز تھا، آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ وہ ہستیاں کون تھیں جنہوں نے علی علیہ السلام کی اس باطنی سلطنت کو سنبھالا اور آج تک اسے دلوں میں زندہ رکھا۔ یہ ولایت محض کتابوں میں قید نہیں، یہ زندہ دلوں سے زندہ دلوں تک پہنچتی ہے، اور مولا علی علیہ السلام کے وہ پہلے خوش نصیب وارث جنہوں نے اس نور کو سینے میں بسایا ہمیشہ گمنام، خاموش مگر فیض رساں رہے۔ یہاں ان ہستیوں کی داستان ہے جو مولا علی علیہ السلام کے رازوں کے امین بنے اور ولایت کو فقط سنا نہیں بلکہ جیا۔ حضرت سلمان فارسی ولایت کے پہلے سجدہ گزار، ایک اجمی مگر محبت ایسی کہ عرب بھی جھک جائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ یہ جملہ کوئی اعزاز نہیں، یہ ایک روحانی مقام کی سند ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے مکہ و مدینہ کی گلیوں میں نہیں بلکہ ولایت کے دربار میں مولا علی علیہ السلام کے قدموں میں علم حاصل کیا۔ وہ خاموش تھے مگر جب بولتے تو مولا علی علیہ السلام کی زبان سے علم جاری ہوتا۔ حضرت قمبر غلام نہیں رازدار، بظاہر قمبر مولا علی علیہ السلام کے خادم تھے لیکن در حقیقت وہ ان کے فقر کے آئینہ دار تھے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے، اے قمبر اگر تجھے فقر سمجھ آ جائے تو بادشاہی تیرے قدموں میں ہوگی۔ حضرت قمبر نے ظاہری خدمت کے پردے میں مولا علی علیہ السلام کی خاموشی، جرت، سچائی اور فقر سیکھا۔ وہ جسمانی طور پر مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے مگر روحانی طور پر مولا علی علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔
حضرت کمیل بن زیاد دعا کے رازدار۔ جناب کمیل روحانی شاگرد تھے جنہیں مولا علی علیہ السلام نے نہ صرف اپنا قرب عطا کیا بلکہ دعائیں سکھائیں، وہ دعائیں جو صرف زبان سے نہیں دل کے اندر سے نکلتی ہیں۔ دعائے کمیل کوئی دعائیہ عمل نہیں، یہ ایک سلوک ولایت ہے۔ ہر جملہ ایک دروازہ کھولتا ہے اور کمیل اس در کے محافظ تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اے کمیل، علم لدنی کو خزانے کی طرح سینے میں رکھ، ہر کسی کو نہ سونپ۔ پیارے دوستو، یہ تینوں ولی تھے یا دیوانے؟ نہ ان کے پاس دستار تھی، نہ تخت، نہ جماعت، نہ کتب، مگر ان کے اندر مولا علی علیہ السلام کا نور یوں سمایا تھا کہ زمانہ آج بھی ان کے نقش قدم ڈھونڈتا ہے۔ ان تینوں نے ولی بن کر نہیں، دیوانہ ہو کر ولایت پائی۔ یہ تھے مولا علی علیہ السلام کے پہلے وارث، جو نام سے نہیں کام سے پہچانے گئے، جنہوں نے ولایت کو سینوں میں محفوظ کیا، تاریخ کے شور میں کھو گئے مگر باطن کے قافلوں میں رہنما بنے۔ پیارے دوستو، اب ہم آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ولایت کسے اور کیسے منتقل ہوتی ہے۔ کیا یہ سب کے نصیب کی بات ہے یا صرف ان دیوانوں کی جو مولا علی علیہ السلام کے عشق میں فنا ہو جاتے ہیں؟ کچھ چیزیں دنیا خرید لیتی ہے لیکن ولایت یہ اس بازار میں نہیں بکتی جہاں قیمتیں چمکتے سکوں سے لگتی ہیں۔ یہ تو وہاں عطا ہوتی ہے جہاں دل شکستہ ہوں، جہاں آنکھیں راتوں کو جاگتی ہوں، جہاں بندہ اپنے آپ سے خالی ہو چکا ہو۔ ولایت عطا ہے یا محنت؟ یہ سوال صدیوں سے گونج رہا ہے۔ کیا ولایت کو علم سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیا عبادت، روزہ، حج، ذکر، مجلس یہ سب ولایت کی ضمانت ہیں؟ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے بڑے فقیہ ولی ہوتے، سب سے زیادہ حافظ صاحب راز ہوتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ولایت علم سے نہیں بلکہ عشق اور فقر سے ملتی ہے۔ جناب مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علم وراثت ہے مگر ہر وارث کے نصیب میں نہیں۔ یہ فرمان خود ولایت کی مکمل تصویر ہے، یعنی علم صرف پڑھنے سے نہیں آتا بلکہ وہ وراثت ہے ان کے لیے جو اس کے لائق بنائے گئے ہوں، جو فنا ہو چکے ہوں، جو خواہش سے خالی اور اللہ سے لبریز ہوں۔ ہر بزرگ کی داڑھی سفید ضرور ہوتی ہے لیکن دل وہ شاید ابھی بھی سیاہی میں ڈوبا ہو۔ ولایت نہ عمر دیکھتی ہے، نہ ظاہر، نہ مریدوں کی تعداد۔ ولایت صرف دل کا مقام دیکھتی ہے۔ بعض اوقات کوئی بازار میں بیٹھا نان فروش کسی خانقاہ میں بیٹھے لاکھوں مریدوں والے پیر سے بڑا ولی ہوتا ہے، مگر وہ نہ خود کو جانتا ہے نہ دنیا اسے پہچانتی ہے۔ تو ولایت کس پر نازل ہوتی ہے؟ ولایت اس پر نازل ہوتی ہے جو خود کو خالی کر دے، جو اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگے، جو دنیا کو خاک سمجھے اور حق کو اپنی روح بنا لے، اسی پر ولایت کا نور نازل ہوتا ہے۔ ولایت وہ چشمہ ہے جو اونچائی پر نہیں بلکہ پستیوں میں بہتا ہے۔ جہاں خودی مر چکی ہو، جہاں میں کا بت ٹوٹ چکا ہو، وہاں مولا علی علیہ السلام کا فیض اترتا ہے۔ یہ ولایت عطا ہوتی ہے، لیکن جب بندہ غرور کرے، دعویٰ کرے، نام بنائے، لوگوں پر حکمرانی چاہے تو یہ نور خاموشی سے اس سے چھن جاتا ہے۔ یہ نازک امانت ہے جو فقط خاک نشینوں کے سینوں میں ٹھہرتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین باوقار، ولایت علم سے نہیں فیض سے ملتی ہے۔ یہ چراغ نہ علم سے جلتا ہے نہ شہرت سے، یہ تو فقط اس لمحے جلتا ہے جب بندہ کہتا ہے، اے میرے مولا، میں کچھ نہیں، بس تو ہی تو ہے۔ پیارے دوستو، آئیے آگے بڑھتے ہیں جہاں ہم اس قلندر کا سراغ لگائیں گے جس میں آج بھی مولا علی علیہ السلام کی جھلک باقی اور زندہ و جاوید ہے، جو وقت کے ہجوم میں گم ہے مگر اہل نظر کے لیے وہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا زندہ علم بردار ہے۔ وہ تنہا ہے مگر سب کا سہارا، وہ خاموش ہے مگر اس کی خاموشی پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے۔ نہ اس کے ہاتھ میں عصا ہے، نہ سر پر امامہ، نہ مریدوں کا ہجوم، نہ مجلس کا منبر، مگر وقت اس کے اشارے پر چلتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جسے ہم دیوانہ کہتے ہیں اور اہل فقر اسے زندہ ولی کہتے ہیں۔ قلندر وہ ہوتا ہے جو ولایت کی پگڑی نہیں باندھتا بلکہ ولایت اس کے وجود سے ٹپکتی ہے۔ نہ وہ کرامت دکھاتا ہے، نہ خواب سناتا ہے، نہ اپنی بزرگی کا اعلان کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے جو اللہ کے راز میں جیتا ہے وہ دنیا کے شور میں گم نہیں ہوتا۔ وقت کا قلندر نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ مسجد کی آخری صف میں ملے گا، کبھی قبرستان کے سائے میں بیٹھا ہوگا، کبھی کسی درخت کے نیچے چادر اوڑھے خاموش۔ نہ اس کے پاس یوٹیوب ہے، نہ انسٹاگرام، نہ مزار، نہ گیٹ، نہ دکان، بس ایک ہی شے اس کے پاس ہے، ولایت علی علیہ السلام کا نور
اور یہی نور اسے بادشاہوں سے بلند سجدہ گزاروں سے زیادہ قرب والا بناتا ہے۔ وقت کے ولی چھپے نہیں ہوتے بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کا شور ان کی حقیقت کو آلودہ نہ کر دے، تاکہ ان کے فیض پر صرف وہی پہنچے جو خود کو طالب علی علیہ السلام بنائے۔ جسے دنیا چاہے وہ ان کو کبھی نہ پہچانے، جسے مولا علی علیہ السلام کی ولایت چاہیے وہ خود بخود ان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ان کی پہچان یہ ہے، نہ وہ نام پوچھتے ہیں، نہ نسل، نہ مسلک، بس ایک نظر ڈالتے ہیں اور دل کھول دیتے ہیں۔ ان کے ہونٹ خاموش مگر نظر بولتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں وہ سکون ہوتا ہے جو صرف انہی کو ملتا ہے جنہیں مولا علی علیہ السلام کی چوکھٹ پر فنا ہونے کا شرف حاصل ہو چکا ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو وقت کا نظام چلاتے ہیں۔ ان کے فیصلے زمین پر لاگو نہیں ہوتے بلکہ عرش پر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ منصب مانگتے ہیں نہ شہرت، بس خاموشی سے دنیا کی کشتی کو طوفانوں سے نکالتے رہتے ہیں۔ یہی تو ہیں وقت کے ابدال، اقطاب، اوتاد اور قلندر، جن کا فیض صرف ان کو ملتا ہے جو دل سے ولایت علی علیہ السلام کے سچے فقیر ہوتے ہیں۔ تو اے سننے والے، اگر کبھی بازار، جنگل یا کسی پرانی مسجد میں ایک خاموش گمسم فقیر نظر آئے تو ہنسی مت اڑانا۔ ممکن ہے وہی ہو جس کے ہاتھ میں تیری تقدیر کی چابی ہو اور دل میں ولایت علی علیہ السلام کا وہ نور جو فقط چنیدہ لوگوں میں اترتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آئیے اب اس راز کو کھولتے ہیں جو ولایت کو بندے کے وجود میں زندہ رکھتا ہے قیامت تک۔ جسم انسان کا ہو سکتا ہے لیکن دل جب علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کر لے تو وہ دل اللہ کی تجلیات کا مقام بن جاتا ہے۔ یہ صرف محبت نہیں، یہ عشق بھی نہیں، یہ ایک باطنی انقلاب ہے جس کے بعد کوئی در نہیں کھٹکھٹانا پڑتا، دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ جب جناب مولا علی علیہ السلام کی ولایت دل میں اترتی ہے تو غرور جلتا ہے، نفس پگھلتا ہے اور روح سجدے میں چلی جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور صرف ایک ہی صدا اس کے وجود سے نکلتی ہے، یا علی مدد۔ پھر اس فقیر کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے کھیل سے نکل جاتا ہے، نہ دولت کی تمنا، نہ شہرت کا شوق، نہ لوگوں کی واہ واہ کی طلب۔ وہ خاموش ہو جاتا ہے لیکن اس کے وجود سے اللہ بولتا ہے، کیونکہ جس دل میں علی علیہ السلام اتر جائیں وہ دل پھر رب کی زبان بن جاتا ہے۔ جناب مولا علی علیہ السلام کے دل میں اترنے سے تقدیر کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ یہ ولایت نہ کتابوں سے ملتی ہے، نہ کسی تعویذ سے، نہ کسی مجلس کے شور سے۔ یہ ملتی ہے جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے اور کہتا ہے، مولا اب نہ دنیا چاہیے نہ آخرت، بس تو چاہیے اور تیرا علی چاہیے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کہتا ہے، یہ میرا بندہ اب میرے رازوں کے قابل ہو چکا ہے۔ یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے جہاں شریعت ختم ہو جاتی ہے اور ولایت کا دروازہ کھلتا ہے۔ یا اللہ، جس نے یہ الفاظ سنے، جس نے مولا علی علیہ السلام کا نام محبت سے لیا، جس کے دل میں سچ کی جستجو ہے، اسے اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جو باطن میں تیرے رازوں کے امین ہیں۔ یا رب، ہمیں نفس کی آگ سے بچا، ولایت علی علیہ السلام کے سائے میں رکھ اور وہ نور عطا فرما جس سے ہم پہچان سکیں کہ حقیقت کیا ہے اور فریب کیا۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر دل سے آمین کہا تو کمنٹس میں بھی آمین ضرور لکھیں تاکہ یہ دعا صدقہ جاریہ بن جائے، اور کیا خبر کس کے آمین کہنے سے ہماری دعا رب کے حضور پہنچ جائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے صرف سنبھال کر نہ رکھیں بلکہ شیئر کریں تاکہ اور دل بھی ولایت کے نور سے جگمگا جائیں۔ داستان اردو کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر روز آپ تک پہنچیں ولایت، فقر اور عشق علی علیہ السلام سے لبریز نئی روحانی داستانیں۔ میں ہوں اعزاز کاظمی اور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل شام 6:45 پر ایک نئی کلندرانہ فقیرانہ رازوں بھری ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔